تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی قوم کے اوپر اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس انسان کے قتل کیے جانے کے بعد، وہ یوں کہیے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نبیوں کے پیغامبروں کی باتوں کو ٹھکرایا، بلکہ اب انتہا کر دی، سرکشی کی کہ نصیحت کرنے والوں کو قتل ہی کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد اب کیا گنجائش رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ پھر ان کے حق میں کیا ہوا؟ ان کو ہلاک کیا گیا۔ کس طرح ہلاک کیا گیا؟ اس کے لیے فرما رہے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور ہمیں کسی لشکر کو اتارنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی ہنگامہ کرنا نہیں پڑتا، کوئی لشکر بھیج رہے ہیں اور کوئی بہت بڑی ملٹری بھیجنی پڑتی، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، بس ایک چیخ تھی جس نے ان کا بستر بچھا دیا۔ فاذا هم خامدون، بچھے کے بچھے رہ گئے، اٹھنا نصیب نہ ہوا، بس ایک چیخ تھی جس نے پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہلاک کر دو۔ حضرت جبریل آئے، اس بستی کے دروازے کے جو بستی کا جو باہر کا دروازہ جس کا میں تذکرہ پہلے کر چکا، اسی بستی کے دروازے کی چوکھٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جو چیخ لگائی تو پوری بستی سو گئی، ایک کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا، سب کو گویا موت کا لقمہ جو ہے وہ نوالا انہوں نے نگل لیا۔ ان كانت الا صيحة، وہ ایک چیخ تھی جو سب کے سب بچھے رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افسوس ہے بندوں کے اوپر۔ ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، کوئی بھی رسول ان کے پاس نہیں آیا مگر انہوں نے مذاق ہی اڑایا۔ کیسے افسوسناک بات ہے کہ ان کے فائدے کے لیے ہماری طرف سے انتظامات ہوں اور اس کی یہ ناقدری یہ کریں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، اب آگے یہ ساری داستان جن کو سنائی گئی اور جس لیے سنائی گئی مکے والوں کو، مشرکین کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں کہ جو پچھلی قومیں اپنے وقت کے انبیاء کے ساتھ کرتی رہی ہیں، مذاق اڑانے کا معاملہ، پھپتیاں کسنے کا برتاؤ، اور اسی طرح سے پتھر مارنے اور تکلیفیں پہنچانے کا گویا جو ان کے ساتھ جو صورتحال تھی جو ان کی تھی، وہی مشرکین مکہ کر رہے، ان کو سنانا مقصود ہے کہ تم ذرا ہوشیار ہو جاؤ کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو ان کو فرماتے ہیں الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، ان ہلاک ہونے والوں کو ان کی طرف لوٹ کر آنا نصیب نہیں ہوا۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے قوم عاد میں سے کوئی آیا؟ قوم سمود میں سے کوئی بچ کر آیا؟ اب بھائی موت تو آیا کرتی ہے، لیکن اس طرح کی موت کہ پوری بستی کی بستی ایسی صاف ہوئی کہ ایک بچہ بھی نہیں بچا۔ تو آخر تم ان سب چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو پھر کوئی نہیں بچا کرتا۔ تو انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ہر ایک کو ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ دنیا کی کہ عذاب نے ان کو فنا نہیں کر دیا، قصہ ختم نہیں کر دیا کہ آگ تھی جل کر ختم ہو گئے، نہیں، فرمایا کہ دنیا کے عذاب تو آیا ہی، لیکن آخرت کے عذاب کے لیے پھر ان کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اس واسطے یہ دوہرے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے والے لوگ۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اس کے بعد یہ ساری بات جو سنائی گئی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو وہ یوں کہیے کہ دلوں میں مضبوط کرنے کے واسطے اور اس پر توجہ کرنے کے واسطے ہی یہ ساری بات سنائی گئی، اس کے لیے مزید دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اور وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے واسطے نشانی ہے مردہ زمین۔ کیسی مردہ زمین؟ احییناہا، کہ ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس زمین سے پھر ہم غلہ نکالتے ہیں جس کو یہ کھاتے ہیں۔ بات تو یہ دو لفظوں میں کہہ دی گئی، اور اگر آپ میرا ترجمہ سن لیں تو بھی کوئی بہت بڑی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیں تب بھی کوئی بہت بڑی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں بھائی مردہ زمین ہے سمجھ میں آیا، اور ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے بعد کھیتیاں اس میں لہنانے لگتی ہیں اور غلہ ہم کو ملتا ہم کھا لیتے ہیں، بات تو ختم ہو گئی۔ بلا شبہ ایک نعمت ہے اللہ کی،
مگر یہ کیا نقطہ ہے جس کو سمجھانا ہے یہاں، کیا ہے جس کو اس کو نشانی کہا گیا؟ جن لفظوں میں نے ترجمہ کیا بلا شبہ سمجھنے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے حق میں، یہ نعمت ہمارے لیے نشانی، لیکن اگر اس کی تفصیلات میں جائے تو بات جو ہے پھر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، کہ یہ ایک لقمہ جو ہمارے حلق کے اندر جا رہا ہے، اس ایک لقمے کی تیاری میں زمین سے لے کر آسمان تک ایک مرتب ایک نظام ہے، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ، کہ جو پوری توانائیاں اور انرجیز جو ہیں وہ سب صرف ہوئی ہیں اس ایک لقمے کی تیاری میں۔ بھئی کیسے بنتا ہے غلہ؟ زمین سے اگنے والا یہ غلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین کی حقیقت کیا ہے۔ زمین کو آپ کسی بھی طرح دیکھیں، اس کے اندر کوئی زندگی نہیں، سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھتے ہیں زمین جو ہے وہ چند کچھ ذرات کے مجموعے کا نام ہے نا، چاہے وہ ملینز ہوں کہ بلینز ہوں کہ ٹریلینز ہوں، جو بھی ہے وہ ذرات ہے، یہ مٹی کے۔ کیا اس ذرے کے اندر کوئی زندگی ہے؟ ان ذرات کو آپ بوتل میں بند کر کے رکھ دیجئے، اس کے اندر آپ جو ہے پانی چھوڑ دیجئے، اسے ایک ذرے کے اندر کبھی نہیں پرورش پائے گا۔ اس کے اندر زندگی ہے ہی نہیں، مٹی کے اندر۔ اگر مٹی کے اندر پرورش اگر زندگی ہوتی تو آپ نے جو گھر جو ہے وہ ایک منزل کا بنایا، وہ 10 سال کے بعد 2 منزل کا خود ہو جانا چاہیے تھا اگر زندگی اس کے اندر ہوتی، لیکن مٹی کے اندر زندگی نہیں ہے، پھر کیا ہوتا؟ عجیب بات ہے کہ خود مٹی کے اندر زندگی نہیں، مردہ، خالصتاً مردہ چیز، لیکن اس سے جو چیز اس سے نکل کر آتی ہے اس کے اندر زندگی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف تو مٹی کی اوپر کی، اس زمین کی اوپر کی تہ کو نرم کیا، اتنا نرم کیا اور عجیب طرح سے نرم کیا، نہ تو اتنا نرم کیا اوپر سے لے کر نیچے تک پوری تہ کو اس زمین کے، پیشاب اس پہ چلنا ہی مشکل ہو جائے، پہری دھر سے جا رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ دلدلی بنا کے رکھ دی ہے، نہ تو بلکہ آپ دیکھتے ہیں ٹرینیں دوڑ رہی ہیں، ٹرک دوڑ رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ جہاز بڑے بڑے زبردست جو ہیں اس پر گڑگڑا کر دوڑ کے چلے جاتے ہیں، اتنی طاقتور زمین ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے اوپر کی سطح اتنی نرم ہے کہ ایک کونپل اس کے اندر سے نکل کر آ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اوپر سے بارش برسانے کا معاملہ کیا کہ بارش کا پانی آئے تاکہ اس زمین کو وہ نرم کر سکے۔ پھر وہ پانی جو اوپر سے آتا ہے وہ ایسے نہیں کہ گھڑوں الٹ دے، بلکہ یہ قطرہ قطرہ گرتا ہے، قطرہ قطرہ گرتا ہے، تاکہ ایک ایک قطرہ جو ہے یہ مٹی کے سینے کے اندر پیوست ہو جائے۔ یہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس زمین کے اندر اس طرح کی گویا صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ان قطروں کو اپنے اندر جذب کر لے، ایسی نالیاں مخفی اس کے اندر رکھی گئی ہیں، رگیں، جس طرح سے انسان کی باڈی کے اندر رگیں ہیں کہ جس میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح سے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نالیاں رکھی ہیں، وہ ایک مخفی پائپ لائن رکھی ہے کہ جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ اگر زیادہ پانی ہے تو وہ موٹی نالیوں کے ذریعے سے کہیں اور چلا جاتا ہے، اندر ہی اندر، سمجھ میں آیا؟ سوت اس کے اندر جو ہے چشمے کے اس میں چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اتنا پانی ہے کہ جس کی ضرورت ہے تو وہ زمین اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ کتنا عجیب انتظام ہے پانی کا، یہ ہوا گیا معاملہ۔ آگے چلیے، ہوا اوپر رکھی اللہ سبحانہ و تعالی نے، اس ہوا کے اندر کچھ ایسے گیسز رکھے ہیں کہ جو اس زمین سے اگنے والی چیزوں کے لیے غذا فراہم کرتی ہے، سمجھ میں آیا؟ کہیں اور پھر ان ہواؤں کو مختلف اوقات میں مختلف سمتوں سے مختلف مزاج اور طبیعتوں کے ساتھ چلایا جاتا ہے کہ صاحب اس میں اتنی ہیومیڈیٹی ہے اور اس میں اتنی ہے اور اس میں اتنی ہے، اس کے مختلف اثرات جو ہیں وہ نباتات پر اور اگنے والی چیزوں پر پڑتے ہیں۔ یہ ہوا ہوئی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اوپر سے سورج نکلتا ہے۔ سورج جو ہے وہ اپنی تمازت اور حرارت جب پھینکتا ہے تو اس سے گویا اس کو انرجی ملتی ہے اور اس کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے اگنے والی چیزوں کے اندر۔ اگر سورج کا نکلنا بند ہو جائے کوئی چیز اس زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ صاحب چاند اور سورج اور ستارے، ان کی مختلف روشنیاں، ان روشنیوں کے مختلف اثرات، اور یہ ہوا اور یہ بارش، بادل، اور یہ پھر زمین کے اندر، ان ساری چیزوں کے اور پھر ہر ایک کا ایک دوسرے سے تعلق۔ خاص موسم پر وہ ہوائیں چلتی ہیں، خاص موسم پر وہ بارش ہوتی ہے، خاص موسم پر بیج ڈالا جاتا ہے، اور
اگر کسی اور موسم میں بیج ڈال دیا، جس موسم میں بیج نہیں ڈالا جانا چاہیے، اب نہیں پیدا ہوگا۔ ارے بھائی زمین تو ہے، پانی آپ اس پر ڈال رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ موسم نہیں آیا۔ موسم نہ آنے کے معنی کیا ہے؟ موسم نہ آنے کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز کے پیدا ہونے میں اوپر سے لے تک سارے اس سسٹم میں جو ایک ریلیشن ہے وہ ریلیشن نہیں قائم ہوا ہے، وہ رشتہ نہیں قائم ہوا۔ جب تک وہ رشتہ نہیں قائم ہوگا یہ گھاس کا یہ جو بیج جو ہے اس میں سے یہ پھوٹے گا نہیں، سمجھا؟ ورنہ بے موسم آپ لگا لیجئے بیج کو، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اس سے یہ حقیقت کھلتی ہے، جس حقیقت کو بتانا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کارخانہ جو چل رہا ہے، یہ جو اس میں ربط اور ریلیشن ہے، یہ کیا بتلا رہی ہے؟ نہ صرف یہ کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک ذات ہے جو یہ پورا کارخانہ چلا رہی ہے۔ اگر ہوا کا خالق کوئی اور ہوتا اور پانی کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا اور زمین کا کوئی چلانے والا کوئی اور ہوتا تو کئی خالق، کئی مالک یہ ایک ایسا نظام کیسے چلا سکتے تھے کہ جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے؟ سمجھا ہی نہیں بات؟ یہ ہے وہ نقطہ جس کو یہاں بتایا گیا کہ توحید کے واسطے یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس زمین کے اندر مردہ زمین کو زندہ کیا جانا پانی برسا کر، اور اس سے غلوں کا نکلنا، اور وہ غلے تمہارے لیے کھانے کے قابل ہونا، اور کھانے کے قابل ہونا بھی سن لیجئے، یہ جو زمین سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ ہمارے باڈی کے اندر جائے تو ہمارے لیے نقصان دہ نہ بنے، بلکہ ہمارے باڈی کے اندر جو اجزاء ہیں غذا کو قبول کرنے والے ٹھیک اس کے مزاج کے مطابق ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کتنا ربط ہے ہماری باڈی میں زمین کے سے پیدا ہونے والی چیزوں میں، اور پھر ان چیزوں میں اور زمین کے اندر ایک کنٹینیویشن ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک رشتے کا۔ تو ظاہر ہے کہ مختلف خالق اور مالک ہوتے تو یہ ایک ربط کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ہی ذات ہے کہ جو ایک پورے سسٹم کو یہ چلا رہی ہے۔ تو عقیدہ توحید کے لیے یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 70 سورہ یاسین آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون۔ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون۔
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. گزشتہ آیت سے وہ دلائل قدرت بیان کیے جا رہے ہیں جس سے نتیجتاً عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا سامنے آتا ہے. اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ہم نے اس زمین کے اندر جس کا تذکرہ گزشتہ آیت میں آ چکا ہے، زمین کے اندر ہم نے باغات بنائے کھجور کے اور انگوروں کے، اور ہم نے اس زمین کے اندر چشمے نکالے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم جیسے انسان جو غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی چیز سے سبق نہیں لیتے، ہمارے لیے یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے. اس میں کوئی ہمارے لیے درس نہیں ہے کہ ہم کو جو چیز کھانے کو مل رہی ہے وہ کس طرح سے تیار ہوئی، کہاں سے تیار ہوئی، اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کس چیز کے لیے یہ ساری چیزیں دلیل بنتی ہیں. میں گزشتہ ہفتے گزشتہ آیت کے تعلق سے بڑی تفصیل سے میں اس وقت بول رہا تھا کہ یہ سارا نظام جو ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک لقمے کی تیاری میں ساری توانائیاں صرف ہیں، اور وہ بھی اس ترتیب کے ساتھ اور اس حسن انتظام کے ساتھ کہ یہ نہیں ہے کہ ایک مثال کے طور پر کوئی چیز تو موافق آ گئی اور کوئی چیز ناموافق ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ہر انتظام یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر سوچا سمجھا ہے، اور اس طرح سوچا سمجھا ہے کہ اس چیز کے مزاج کو اسی وقت اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا کہ یہ چیز فلاں کا مقصد میں کام آئے گی. مثلا میں نے کہا تھا کہ بھئی ہواؤں کا ٹھیک اپنے موسم میں چلنا، بارشوں کا ٹھیک اپنے موسم میں ہونا، یوں اکا دکا بارش کبھی ہو جائے، لیکن جو موسم آتا ہے اس میں بارش ہوتی ہے وہ مفید ہوتی ہے، بارش کا نہ ہونا نقصان دہ ہوتا ہے.
دوسرے موسم میں بارش ہو یا نہ ہو، نہ اس کے ہونے کا اتنا بڑا فائدہ نہ ہونے کا اتنا بڑا نقصان، لیکن جو موسم ہے بارش ہونے کا، اگر اس میں بارش نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف تو زمین کے اندر جو صلاحیت رکھی اگانے کی، اس کے مناسب آسمانی فضا کو بھی لگایا ہے، اس کے اندر یہ مناسبت رکھی ہے فیض پہنچانے کی۔ تو جس وقت اس میں فیض کے طلب کا مادہ پیدا ہو، ادھر سے فیض پہنچانے کا گویا جو ہے وہ ادھر متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو استفادہ اور افادہ یہ ایک مرتب نظام جو ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، اور ایک دوسری بات یہ کئی معبودوں کے بنانے سے نہیں ہو رہا، ورنہ ایک ڈپارٹمنٹ کا میں انتظام میرے ہاتھ میں، ایک ڈپارٹمنٹ کا آپ کے ہاتھ میں انتظام ہے، میرے اور آپ کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، تو نظام کیسے چلے گا؟ آپ کو خوب معلوم ہے کیسے چلے گا۔ لیکن یہ آسمانوں سے لے کر زمین تک ایک لقمے کی تیاری میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ ایک چاول تیار ہونا ہے تو چاول جب تیار ہوتا ہے ہمیشہ ایک ہی قسم ہے چاول کی جو جس طرح سے ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب اس سال جو ہے چاول میں فلانی چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ اس سال جو چاول پیدا ہوا ہے اس میں اگر 10 فائدے ہیں انسان کی غذا کے، تو اس سال 9 ہی فائدے رہ گئے، 10واں فائدہ غائب ہو گیا۔ کیوں غائب ہو گیا؟ اس لیے کہ آسمان کی فلانی توانائی وقت پر نہیں پہنچی تھی، زمین کی فلانی توانائی انرجی جو ہے وقت پر کام نہیں آئی تھی، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ صاحب 2 مرتبہ حلوہ کسی نے بنایا، ایک مرتبہ بڑا لذیذ ہوا، دوسری مرتبہ کم لذیذ ہوا۔ بھائی اب کیوں کم لذیذ ہوا؟ معلوم آپ اس کا سبب بتاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلدی تھی، پورے طور پر نہیں پک سکا، یا مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں ضروری، ان میں سے فلانا جز اس دفعہ نہیں پڑ سکا، اس لیے لذیذ نہیں ہوا۔ کوئی سبب آپ بتاتے ہیں کہ بھئی جو اس کا ایک ٹریڈیشنل جو ایک اس کا ٹیسٹ ہے، اس کا ذائقہ ہے، اس میں کمی کیوں آئی؟ فلانی چیز کی کمی کی وجہ سے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی کے اس نظام میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ فلانی چیز کی تیاری میں اس دفعہ اس لیے کمی رہ گئی کہ فلانی چیز نہیں تھی؟ اس سے معلوم ہوا ایک ہی ہے منتظم، ایک ہی ہے مدبر۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے کارخانوں میں ہوتا ہے کہ صاحب فلانی چیز میں دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ فلانی ڈپارٹمنٹ جو ابھی تک حرکت میں نہیں آیا، اس کی جو رسپانسبلٹی اس نے ادا نہیں کی، اس واسطے ہماری طرف سے دیر ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کارخانہ ہے اس میں صرف چونکہ اللہ ہی چلانے والے ہیں، اس واسطے ہر کام جو ہے وقت پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلانے ڈپارٹمنٹ کے رسپانسبل جو ہیں، جو اس کے سپروائزر ہیں، وہ ابھی تک حرکت میں نہیں آئے لہذا ہمارا کام رک گیا۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو قرآن پاک کی یہ آیت بہت سادگی کے ساتھ بتانا چاہ رہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عقیدہ توحید کے لیے بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اچھا صاحب، پھر عجیب بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ آسمان سے برسنے والی بارش اور سورج سے پھیلنے والی شعاعیں اور روشنی، اور چاند سے اسی طرح سے پھیلنے والی روشنی، اگر ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ زمین سے اگنے والے غلوں کو فائدہ پہنچائے، وہیں آپ دیکھیں اس غلے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ ہمارے جسم کا جز بن جائیں جا کر۔ حالانکہ غور کیا جائے تو ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں ہیں، گوشت ہیں، چمڑا ہے، خون ہے۔ سائنٹیفک طریقے پر کوئی سمجھا دے کہ ہماری باڈی کے اندر وہ کون سے اجزاء ہیں کہ جس کی وجہ سے اس غذا میں اور ہماری باڈی کے اندر یہ مناسبت ہے؟ ایک ہی مناسبت ہے، اور وہ یہ کہ وہ بھی زمین سے اگتی، ہم بھی زمین سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو صورت ہمارے سامنے، سائنس اگر کچھ کہتی ہے مناسبت کو تو وہ تجربہ ہے، وہ ایک جس کو کہا کرتے ہیں نقطہ بعد الوقوع۔ نقطہ بعد الوقوع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نقطہ بعد الوقوع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہو پہلے گئی، اس کی حکمت آپ بعد میں بتلا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سائنسی اعتبار سے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ اس انسان کی باڈی میں یہی صلاحیت ہے کہ اس کے لیے یہی چیز غذا بننی چاہیے تھی، نہ کہ اور کچھ۔ یہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ غذا بن گئی ہے، اب سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب واقعی اس میں، اس غذا میں اور اس باڈی کے اندر یہ مناسبت ہے۔ اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف تو غذاؤں کی تیاری میں یہ سارا ایک مرتب نظام رکھا، دوسری طرف اس انسان جس کے لیے یہ غذا تیار کی جا رہی ہے اس کے جسم کے مناسب اس غذا کو بنایا گیا۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پیتے بچے کو کوئی روٹی کھلانا چاہے، کہتے ہیں اس کو مت دینا، یہ مر جائے گا۔ بھائی سبحان اللہ، کیوں مر جائے گا؟ آپ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی باڈی میں اس غذا کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی غذا انسانوں کے لیے تیار نہیں کی کہ عمر کے کسی مرحلے میں یہ کہہ دے کہ صاحب یہ غذا نہیں بن سکتی، حالانکہ اللہ نے غذا بنا دیا۔ تو یہ جو ترتیب ہے، ایک چیز کا کنیکشن، ایک چیز کا ریلیشن دوسرے سے، یہ بتلا رہی ہے کہ ایک ہی منتظم ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک اس پورے اس پہیے کو چلا رہا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا تھا کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور اگر آپ چاہیں تو ترجمہ پہلے سے کر لیں تاکہ مربوط ہو جائے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، آیت نمبر 33، کہ تو ان کے لیے زمین نشانی ہے جو کہ مردہ تھی، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے ہم نے غلہ نکالا، پھر اسی غلے کو یہ کھاتے ہیں۔ اور ہم نے بنایا اسی زمین کے اندر بنائے ہم نے باغات کھجوروں کے اور اسی طرح سے انگوروں کے، اور نکالے ہم نے اس میں سے چشمے۔ تو زمین کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں تو زمین کے مزاج کے اعتبار سے قطعاً آپ کو اس کی تعویل نہیں کر سکتے کہ زمین کا مزاج یہ ہے کہ اس میں سے چشمہ نکلنا چاہیے، فاؤنٹین نکلنا چاہیے، اس میں سے پانی نکلنا چاہیے۔ زمین کا مزاج یہ ہے کہ اس میں سے کھجور نکلنی چاہیے، زمین کا مزاج یہ ہے کہ اس کے اندر سے انگور نکلنی چاہیے۔ کیا مناسبت ہے انگوروں میں اور کھجوروں کے اندر کہ زمین کے اندر سے دونوں پھل نکل رہے ہیں؟ کیا مناسبت ہے غلے کو اور آم کے ساتھ کہ غلہ بھی نکل رہا ہے اور آم بھی نکل رہا ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک ہی مٹیریل ہے جس سے یہ 1000 قسمیں نکل رہی ہیں، کیونکہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غرض کیا ہے؟ اس انسان کے واسطے غذا بن جائے، اس لیے یہ 2-3 غذاؤں کو بتلایا گیا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، ہم نے یہ باغات کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ یہ اس کے پھل کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ یہ جو کچھ بھی ہے انہوں نے نہیں بنایا، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہ زیر احسان ہیں، اس احسان کو ان کو ماننا چاہیے کہ ان کی زندگی ہماری دی ہوئی اور سامان زندگی بھی ہمارا دیا ہوا، 2 چیزیں ہیں نا، ایک وجود، ایک بقائے وجود۔ تو اللہ زندگی بھی اللہ نے ہم کو دی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، زندگی کے باقی رہنے کا سامان بھی اللہ نے دیا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ سجدہ کہاں ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ کا کھاؤ دوسرے کا گاؤ، اسی بات کو بتلانا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں کا کیا دھرا نہیں، یہ تو ہمارا کیا ہوا ہے، تو پھر کس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیں چھوڑ کر کے؟ اور وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مفسرین نے یہ معنی بھی کیے ہیں اور اس کی پوری گنجائش موجود ہے، جیسے اس ترجمے کے جس میں نبی وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ کا معنی یہ کہ اور وہ چیزیں بھی یہ کھائیں کہ جن کو ان کے ہاتھ تیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ غذائیں جو ہیں 2 طرح سے کھائی جاتی ہیں، ایک تو جیسے نکلی ویسے ہی کھا لی گئی۔ مثال کے طور پر صاحب آم ہوگا، درخت پہ لگا اور ہم نے توڑ کے لیا اور کاٹ کر کے کھا لی۔ ایک صورت کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ صاحب آپ اس میں سے جوس بنا رہے ہیں، اس کی مٹھائیاں بنا رہے ہیں، اس کے حلوے بنا رہے ہیں، مختلف قسموں شکلوں میں اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہے وما عملت ایدیہم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اورنج ہے، اورنج کو آپ ویسے بھی کاٹ کے کھا جاتے ہیں، اورنج کے جوس بنا بنا کر بھی کھا رہے ہیں، تو اسی پی رہے ہیں۔ تو وما عملت ایدیہم یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے کہ دیکھو جانوروں کو بھی ہم نے غذا دی، مگر جب سے یہ دنیا بنی ہے جب سے ان کی غذا ایک ہی چلی آتی ہے۔ بھینس گائے وہ جو ہے گائے اور بھینس گھاس ہی کھائے گی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی ترقی کر گئے آپ کے گوشت کھا لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی ایک ہی غذا ہے اور غذا کی شکل بھی ایک ہی ہے، لیکن اس انسان پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج 1000 برس جو چیزیں کھاتا تھا ترقی کر کر کے اس کی نئی شکلیں بنا ڈالی اپنے ہاتھوں سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میری کارگزاری ہے، یہ تیری کارگزاری جو ہے یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرہون منت ہے کہ اس نے تیرے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ غور و فکر کر کے اپنی غذاؤں کو نئی نئی شکلیں دے لے، ورنہ جانوروں کو میں بھی ہو سکتا تھا۔ تو وما عملت ایدیہم یہ تمہارے ہاتھوں سے اپنی غذاؤں کی مختلف شکلیں بننا یہ بھی دراصل اللہ کا احسان ہے۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں جوڑے ہر چیز کے، چاہے وہ چیز زمین سے اگنے والی ہو مما تنبت الارض ومن انفسهم، چاہے خود ان کی اپنی ذات کیوں نہ ہو، ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑے رکھے ہیں۔ ومما لا يعلمون، اور اسی طرح سے وہ چیزیں بھی ہم نے ان کے اندر بھی جوڑے رکھے ہیں کہ جن کو یہ جانتے نہیں۔ معلوم ہوا اس سے ایک سائنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج تو انسان نے اپنے تجربات کی بنیاد پر اس کا پتہ چلایا ہے، لیکن قرآن نے 14 صدیوں پہلے کہہ دیا، اگرچہ قرآن سائنس کی بک نہیں ہے،
لیکن آپ ذرا غور کریں، ایک آیت کے اندر اتنا بڑا مسئلہ، وہ اتنی بڑی ایک علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دے دیا کہ یہ جوڑا جو ہے نر اور مادہ کا، جوڑے سے مراد کیا ہوتی؟ دونوں میں فرق تو ہے مگر دونوں میں اتنی مناسبت ایک دوسرے سے ہے کہ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے، مرد اور عورت دونوں ایک نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، لیکن دونوں میں اتنی قریبی مناسبت ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جب تک کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے نہ مل جائیں، زندگی دونوں کی نامکمل ہے، اس کی بھی نامکمل، اس کی بھی نامکمل۔ کہا مشہور ہے کہ بھئی شادی سے زندگی کو تکمیل ملتی ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب تک یہ مرد عورت سے ناآشنا تھا اور یہ عورت مرد سے ناآشنا تھی، اب دونوں جب ایک دوسرے سے قریب ہوئے، دونوں کی زندگی کا یہ نقص جو ہے یہ تکمیل پذیر ہو گیا۔ تو دونوں الگ الگ مگر دونوں میں اتنی قریبی مناسبت ہے کہ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہے، تبھی کہا جاتا ہے جوڑا۔ تو یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جوڑے رکھے، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں جوڑے رکھے اور اس کی حکمتیں ہیں۔ اس کی حکمت قرآن پاک میں دو بتلائی گئی ہیں۔ ایک حکمت تو ہے کہ نسل کا چلنا، اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اس کے بغیر نسل چلائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کو ایک دوسرے سے ملنا جو ہے اور جوڑا بننا، اس کو سبب بنایا ہے نسل کے بڑھنے کا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری غرض ہے سکون دل حاصل ہونا۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا کہ واللہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے تمہارے ہی اندر سے بنائے ہیں تاکہ تمہیں سکون ملے ان سے۔ تو سکون قلب کا حاصل ہونا، زندگی کا پرسکون ہونا، یہ غرض ہے جوڑے بنانے سے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہوئی، اسی واسطے نعمتوں میں اس کو شمار کرایا۔ تو نسل کا چلنا اور اسی طرح زندگی کا سکون حاصل ہونا، اس سے ان دو غرضیں اگر آپ کے سامنے رہیں تو اس سے وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بے وجہ اور بے ضرورت شرعیہ اولاد کے پیدا کیے جانے کی صلاحیت کو ختم کرتے ہیں یا ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ جس سے اولاد نہ پیدا ہو، تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ نکاح کی اور شادی کی اور جوڑا بنانے کی جو غرض شرعی تھی اس میں سے ایک غرض جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ یا مثلا اولاد تو حاصل ہو رہی مگر دونوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ایک کو دوسرے سے جو چین ملنا چاہیے وہ نہیں حاصل ہو رہا، کہا جائے گا کہ جو دو غرضیں تھی شرعی ان میں سے ایک غرض فوت ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے، یہ اتنی بڑی غرض ہے کہ شریعت کہ جو اس رشتے اور نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند کرتی ہے، یہ اٹوٹ رشتہ مانتی ہے شریعت کہ جب نکاح ہو تو ہمیشہ کے لیے ہو، یہ نہیں صاحب ایک سال کے لیے نکاح کر رہے ہیں۔ چنانچہ فقہاء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں بلا اختلاف کہ اگر شادی اس طرح ہوئی کہ بھئی ہم شادی کرتے ہیں 1 سال کے لیے، شادی کرتے ہیں 2 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، نکاح باطل ہے، نکاح یہ باطل ہے، نہیں ہوگا، نکاح ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جہاں یہ بات ہے وہاں یہ بھی رکھا کہ اگر صاحب ہمیشہ کے لیے ہو اور طبیعتیں نہ ملے تو طبیعت نہیں ملے گی تو زندگی میں سکون نہیں ہوگا اور نکاح کی جو غرض تھی وہ پوری نہیں ہوگی، تو اس کے لیے رکھا گیا ہے طلاق۔ طلاق اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اگر تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ دونوں کا مزاج جو ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، تو بھائی چونکہ نکاح کی غرض نہیں پوری ہو رہی ہے